Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. इस लेक्चर में असारून के बारे में बात करते हैं। असारून को पढ़ते हैं। असारून एक ऐसी दवा जो हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती, इसीलिए इसके लातिनी नाम के साथ आप देख रहे हैं यूरोपियम लिखा हुआ है। इसका लातिनी नाम है असारून यूरोपियम। अंग्रेजी में इसे असारून या वाइल्ड जिंजर कहते हैं। अरबी में असारून कहा जाता है। सिंधी में तगर काठी कहते हैं। हिंदी मुश्क बाला कहा जाता है और बंगाली में तीर बाला या सुगंध बाला कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इसकी कौन सा हिस्सा आम तौर से दवान मुस्तामिल है, यानी हिस्से मुस्तामिला क्या है। जैसा कि आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, जड़ें हैं और जड़ें भी ऐसी जो गांठदार हैं और बहुत गहरे रंग की हैं। जानते हैं हिस्से मुस्तामिला असारून की जड़ के बारे में। ये बेकायदा गांठदार और खुशबूदार जड़ है। रंग इसका भूरा बल्कि काफी गहरे रंग का हो जाता है, कत्थई कलर कह सकते हैं, और इसका मजा तल्ख होता है। गांठदार क्यों होती है? इसलिए कि हर साल इसके एक जगह से पूरा पौधा निकलता है, जिसे आप वीडियो में बड़े अच्छे अंदाज में देखेंगे, और उसके बाद मौसम खत्म होने के बाद ऊपर का हिस्सा खत्म हो जाता है। अगले साल फिर उसमें से एक नया पौधा तना निकलता है। इस तरह से हर साल एक एक गांठ का हिस्सा बढ़ते जाता है और इस तरह से ये गांठदार बनते जाती है पूरी जड़। इसे कहा जाता है असारून की जड़। ये है खूबसूरत असारून। आप देख रहे हैं यूरोप के ममालिक में गार्डन्स और बागों में इन्हें उगाया जाता है खूबसूरती के नुक्ते नजर से। पत्ते चिकने, बिल्कुल उसमें से आप चमक नजर आ रही है आपको। गुर्दे की, गोल गुर्दे की शक्ल के एक शाख पर एक ही पत्ता नजर आता है। यह है पूरा पौधा, यह असारून की जड़ें और ये खास कर गुर्दे नुमा, गुर्दे की शक्ल का उसका पत्ता। तो पत्ते चिकने, गोल, गुर्दे की शक्ल के, एक शाख पर एक ही पत्ता नजर आता है। ये सदाबहार है, यूरोप के बागों में लगाया जाता है। फूल इसके बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं। जैसे एक डाल पर एक पत्ता निकलता है, इसी तरह आपको नजर आएगा कि इसके बीच में सिर्फ एक फूल नजर आएगा। हर पत्ते के डाल के नीचे एक फूल, एक पौधे में एक फूल। यह है जामुनी रंग का स्पेशल और तन्हा फूल होता है। 3 उसकी पंखुड़ियां होती हैं, बहुत मखसूस शक्ल का, और उसकी सतह पर रोए पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कितने रोए हैं इस पर। और बज़ाहिर गार्डन में पौधों के दरमियान में आपको फूल नजर नहीं आएगा। आप लेफ्ट साइड पे देखिए, बहुत सारे असारून का पौधा है, पूरी एरिया घेरा हुआ है, लेकिन आपको फूल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। फूल कहाँ होता है? इन पत्तों के बीच में बिल्कुल अंदर छुपा हुआ रहता है। ये उसके फूल जब तैयार हो जा रहे हैं, फिर उसमें बीज फल नुमा बन जाते हैं। पत्तों के अंदर छुपा हुआ फूल, ये है असारून की खासियत। आइए समझते हैं इसकी नबाताती खाके को, बॉटेनिकल डायग्राम्स को। देख रहे हैं आप, गुर्दा नुमा उसके पत्ते, एक ही शाख पर, एक शाख पर निकला हुआ एक पत्ता, एक ही पत्ती, और हर बार, हर साल आप देख रहे हैं जगह जगह उसकी जड़ों पर गौर कीजिए, जगह जगह उसकी पत्तियां हर साल नए सिरे से निकलती हैं। एक शाख पर बैजुई यानी गुर्दा नुमा पत्तियां आप नजर आ रही है आपको, और जड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो जड़ें धीरे धीरे फैलती जा रही हैं, और हर साल, हर कुछ दिनों के बाद जब उसका मौसम आता है तो एक पत्ती निकलती है और उसके आसपास में एक फूल नजर आता है। ये देखिए, शाख के दरमियान भी एक फूल है। कैसा फूल? वो यहाँ पर आपको नीचे नजर आ रहा है। 3 पत्तियों वाला फूल, घंटी नुमा, 3 पंखड़ियों वाला। इसके इलाके कौन से हैं? पैदावारी काश्त कहाँ जाती है? बिल्कुल ये नक्शा शायद आपको हमेशा याद रह जाएगा कि पैदावारी इलाके में भारत में नहीं पैदा होता। पूरे भारत के नक्शे को मैंने कट कर दिया है, तो भारत में बिल्कुल पैदा नहीं होता। पूरी दुनिया में कहाँ और किसने पाया जाता है, ये आप देखिए। पूरे इलाका फ्रांस, रोम और कई यूरोपीय ममालिक में ये आम है। कुछ अफ्रीकन और ईरान और अफगानिस्तान के इलाके भी शामिल हैं। ये है, इसमें दुनिया में कहाँ कहाँ इसका असारून का पौधा पाया जाता है। कुदरती तौर से जहाँ रहा जामुनी रंग की बातें, तो वहाँ नए सिरे से उसको कल्टीवेट किया जा रहा है, पैदाइश की जा रही है। आइए देखते हैं वीडियो कि असारून कैसा नजर आता है और उसकी खासियतें क्या हैं, फूल कैसे होते हैं और किस तरह से ये गार्डन्स में फैला हुआ रहता है। गार्डन्स भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि ये यूरोप और बैरूनी ममालिक में, खास तौर से फ्रांस और रोम, ईरान से उस तरफ लेफ्ट साइड के जो ममालिक हैं वहां पाया जाता है असारून।
پتیاں دیکھیے کتنی خوبصورت ہیں. گردے سے زیادہ یہ دل نما نظر آتی ہیں کیونکہ ایک نوک اور ایک ٹپ بھی رہتی ہے ان پتوں پر. اس کے پھول دیکھتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جھاڑی اور پتیوں میں چھپا ہوا یہ 3 پنکھڑیوں والا پھول ہے، اور بہت کم پھول، ایک شاخ یا ایک پودے میں 1-2 پھول ہی لگتے ہیں. آئیے اسارون کے افعال و خواص، اس کے مقدار خوراک اور اس کے استعمالات کے بارے میں جانتے ہیں. اسارون ایک بہت ہی انقا قسم کا پودا ہے جو ہندوستان میں نہیں پایا جاتا، یورپی ممالک میں زیادہ ہوتا ہے. یہ مقوی اعصاب ہے، یعنی نروائن ٹونک ہے، اعصاب کو تقویت دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ مقوی دماغ بھی ہے. مقوی دماغ جو سینٹرل نروس سسٹم سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ان اعضاء کو اور ان کے جو اعصاب ہوتے ہیں اور دماغ کو بذات خود قوی کرتا ہے. اور مقوی اعصاب جو ہوتے ہیں وہ پیریفیرل نروس سسٹم، سمپیتھیٹک، پیراسمپیتھیٹک، سارے ہمارے اعصابی نظام کو تقویت دینے والی چیز. مفتح سدد بھی ہے. مفتح سدد سدوں کو کھولنے والا، ڈی آبسٹروئنٹ ہے نا، جو احشاء یعنی آرگنز میں، عروق اور دیگر حصوں میں ہمارے جو سدے پیدا ہو جاتے ہیں کسی خلط کے نتیجے میں، کسی مرضی مادے کے نتیجے میں، ان کو کھولنے کی صلاحیت بھی اسارون میں پائی جاتی ہے. یہ محلل ہے، ریزولونٹ ہے، یعنی محلل ورم بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے قسم کے ورموں کو بھی دور کر سکتا ہے، تو ریزولونٹ ہے. یہ مسکن الم بھی ہے، درد کو دور کرتا ہے، انالجیسی کی افیکٹ رکھتا ہے. منقی دماغ ہے، یعنی برین کلینر، یا دماغ سے فاسد فضلات کو، خراب فضلات کو اور خلطوں کو دور کرتا ہے، دماغ کا تنقیہ کرتا ہے، انہیں صاف کرتا ہے، اس لیے منقی دماغ بھی ہے. یہ مقوی باہ بھی ہے، اور ساتھ میں یہ مدر بول و حیض ہے، یعنی ادرار کرتا ہے، پیشاب زیادہ لاتا ہے اور حیض کو بھی جاری کرتا ہے. اس سے پہلے ایک بار واپس ہم افعال و خواص کے بارے میں غور کر لیں. دیکھیے اس میں 3 خاصیتیں جو ہے دماغ سے تعلق رکھنے والی ہیں، ایک مقوی اعصاب، ایک مقوی دماغ اور منقی دماغ. ساتھ میں یہ مفتح سدد بھی ہے، سدوں کو کھولتا ہے اسارون. یہ محلل بھی ہے، مسکن الم بھی ہے، درد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور یہ مقوی باہ ہے اور مدر بول و حیض ہے، حیض کو جاری کرتا ہے، پیشاب کو لاتا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ان افعال کی بنیاد پر اس کے کیا استعمالات ہو سکتے ہیں. یہ ہے وہ خاکہ، ایک طرف افعال و خواص دیے جائیں گے، یعنی ان کے ایکشنز کیا ہے اس اسارون کے، اور پھر وہ ہم کہاں استعمال کریں گے. اس میں آپ کو بھی ساتھ چلنا ہے اور سمجھنا ہے. اس سے پہلے کی بھی ادویات میں ہم یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ افعال کی بنیاد پر ان کی ترکیب استعمال اور مواقع استعمال، انڈیکیشنز بنائے جاتے ہیں اور اشارہ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے بار بار کہا ہے کہ افعال و خواص کی بنیاد پر ہی ان کے مواقع استعمال یعنی انڈیکیشنز اور ترکیب بنائی جاتی ہیں، ہے نا. کہاں کہاں وہ استعمال ہوں گے، ان کی بنیاد اور ان کا انحصار جو ہے افعال پر ہوتا ہے. پہلا فعل کیا ہے؟ یہ مقوی اعصاب ہے اور منقی دماغ ہے. یہ دونوں خاصیتیں تقریباً ایک دوسرے کے قریب ہیں. کہاں استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ فالج میں استعمال کریں گے. لقوا ہے، سرا، ایپیلیپسی کی کیفیت، استرخاء، پیرسس جس میں پوری طرح پیرالیسس نہیں ہوئی ہے، ڈھیلا پن ہو گیا، اس میں کچھ کمزوری آ گئی ہے، اور ساتھ میں خدر یعنی اس حصے کا حص بھی کم ہو گئی ہے. دوسری خاصیت ہے اس میں مقویت دماغ بھی ہے. اس کے لیے یہاں پر ہم انہیں ذوف دماغ میں استعمال کر سکتے ہیں اور نسیان کی کیفیت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ان سارے امراض کے حساب سے ان سارے مواقع اور ترکیب کے لیے اس کا صفوف اور جوشاندہی کے طور پر استعمال کیا جائے گا. یہ مسکن علم بھی
ہے اور محلل بھی ہے. اس کے لیے ہم وجہ المفاصل میں استعمال کر سکتے ہیں, ارق النساء میں استعمال کر سکتے ہیں اور نقرس میں استعمال کریں گے. یہ مفتح سدد ہے, اس لیے کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں آنا چاہیے. یہ امراض جگر و معدہ میں کام آئے گا, یرقان میں کام آ سکتا ہے, ورم کبد میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں, ورم اتحال میں استعمال کر سکتے ہیں. یہاں بھی یہ صفوف اور جوشاندے کے طور پر استعمال ہوگا. اس کا اگلا مقوی با ہے. اس میں جہاں ہمیں دوسری طرف ہے وہاں خاص طور سے اس کو تلان بھی, اس کا اسارون کا تلا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اندرونی طور سے بھی استعمال کرتے ہیں, تو ذوف با میں اس سے استعمال کیا جائے گا. مدر بول حیض ہونے کی حیثیت سے, احتباس بول یعنی انیوریا, پیشاب بالکل رک گیا, احتباس حیض ایمینوریا, استسقاء اسائٹس کی کیفیت ہے اس میں استعمال کریں گے. امراض رحم ہے یعنی یوٹیرائن ڈیسیزز میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں, اور اختناق الرحم یعنی اسٹیریا میں استعمال کیا جائے گا. یہ ایک صفحے پر آپ کو دونوں چیز دے دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو, یا آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی لے سکیں. افعال و خواص ایکشن اینڈ پراپرٹیز ایک طرف ہے اور دوسری طرف رہے گی مواقع اور ترکیب استعمال. افعال و خواص اسارون مقوی دماغ اور مقوی اعصاب ہے, یہ مفتح سدد ہے, منقی دماغ دماغ کا تنقیہ کرتی ہے, یہ محلل ورم ہے, مسکن علم درد کو دور کرتی ہے, مقوی با ہے, مدر بول و حیض ہے. اس حصے سے کہاں استعمال کریں گے یہ آپ کے سامنے ہے, جس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں. عصبی امراض میں فالج, لقوہ, سرا, استرخاء, ٹھیک ہے, اور طلاق کے طور پر ہم ذوف با میں اور اندرونی طور پر بھی مدر بول حیض کی حیثیت سے ہم احتباس بول, احتباس حیض, استسقاء, امراض رحم اور اختناق الرحم میں استعمال کریں گے. آئیے سمجھتے ہیں اس کا مزاج. اسارون کا مزاج جو ہندوستان میں نہیں پایا جاتا, بیرونی ملک سے درآمد کیا جاتا ہے, اس اسارون کا مزاج ہے گرم خشک درجہ دوم. اس کی مقدار خوراک 3 سے 5 گرام. اسارون کا نفع خاص ہے امراض باردہ جیسے فالج اللقوہ جیسے امراض کے لیے بہت نافع ہے. اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ ریا کے لیے مضر ہے. اسارون ریا کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے اصلاح کے لیے ہم مویز منقع استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر اسارون نہ ملے تو اس کے بدل کے طور پر ہمیں زنجبیل استعمال کرنا چاہیے. تو نفع خاص امراض باردہ جیسے فالج اللقوہ, اس کا مضر ریا کے لیے یعنی پھیپھڑوں کے لیے مصلح, مویز منقع اور بدل زنجبیل. اس کے دستیاب مرکبات جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ کیا ہیں؟ جوارش جالینوس, معجون خدر اور دواء الکرکم, یہ 3 مرکبات ہیں ایسے ہیں جو جن میں اسارون پایا جاتا ہے. اس کے تحقیقاتی جو نئے کیمیکل کانسٹنٹس معلوم کیے گئے ہیں, اسارین نام کا گلوکوسائڈز بھی پائے جاتے ہیں, فیٹی آئلز بھی ہیں اور الکلوائڈز بھی اس میں شامل ہیں.